اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک عظیم اور مقدس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو تاریخ انسانیت میں ایک نئے دور کا آغاز بنا۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، جس نے دنیا کے تمام گوشوں میں نور پھیلایا اور انسانیت کو جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں داخل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مکہ مکرمہ کا ماحول جاہلیت اور گمراہی سے بھرا ہوا تھا۔ بت پرستی عام تھی، لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور مختلف بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ زمانہ ظلم، ناانصافی اور بے حیائی کا دور تھا۔ غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے اور لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے جیسے غیر انسانی عمل کرتے تھے۔ ہر طرف اندھیری ہی اندھیرا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام کے ذریعے ان کی آمد کی بشارت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ بنت وہب کا نکاح قریش کے مشہور اور معزز خاندانوں میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نہایت خوبصورت اور حسین نوجوان تھے۔ حضرت آمینہ بھی نہایت پاکیزہ اور نیک خاتون تھی۔ ان دونوں کے نکاح کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت آمینہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حمل میں لے لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی۔ حضرت آمینہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو اس وقت پورا مکہ نور سے بھر گیا۔ کعبے کے بت گر پڑے، فارس کے بادشاہ کے محل کے 14 برج زمین پر آ گرے اور بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ سب علامتیں تھیں اس عظیم ہستی کی آمد کی، جنہوں نے دنیا کو توحید اور عدل دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گھر ایک نور سے منور ہو گیا، جس سے شام کے محلات تک روشنی ہو گئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف ایک نور بلند ہوا، جس نے مشرق و مغرب کے سطوح کو منور کر دیا۔ اسی وقت آسمان میں غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ کعبہ میں موجود بت لرزنے لگے اور سرنگوں ہو گئے، گویا کہ عالم الغیب بھی اسی عظیم ولادت کی خوشخبری دے رہا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے
14 کنگورے گر گئے اور اس واقعے کو پورے ایران نے محسوس کیا۔ اسی طرح بحر تبریہ جیسے شام کے لوگ مقدس مانتے تھے، اس کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کے 1000 سال سے جلتی آگ بجھ گئی۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشانی تھی کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی کی آمد ہو رہی ہے جو دنیا کو توحید کی روشنی سے منور کر دے گی۔ حضرت عبد المطلب کا خواب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضرت عبد المطلب کو ایک خواب نظر آیا تھا جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ ان کے گھرانے میں ایک عظیم ہستی کی پیدائش ہونے والی ہے جو نبی آخر زماں ہوں گے۔ اس خواب کی تعبیر حضرت عبد المطلب نے اپنے دل میں رکھی اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس خوشخبری کو قبول کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کو حسب روایت مکہ کے ایک قبیلے بنو سعید کی عورتوں کے حوالے کیا گیا جو دیہات کی صاف فضا میں بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ ان عورتوں میں حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا بھی تھی جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کی۔ حضرت حلیمہ کے اپنے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے گھر میں فقر و فاقہ تھا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئی، ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان کی زمینیں سرسبز ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا خاندان خوشحال ہو گیا اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قیام کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی بات چیت اور آپ کی عادات عام بچوں سے بہت مختلف تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے تو ایک دن 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، دل کو نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا کی علامت تھا۔ واپسی مکہ کی طرف۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ میں آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ابتدائی دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ آپ کی ولادت کے وقت سے ہی آپ کی زندگی میں معجزات کا ظہور ہونا، آپ کے اخلاق و عادات کا منفرد ہونا اور آپ کی پرورش کے دوران برکتیں نازل ہونا اسی بات کی نشانی ہے کہ آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جنہیں یاد کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے نبی عطا فرمائے، جنہوں نے دنیا کو ہدایت اور رحمت کا راستہ دکھایا۔ آئیے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ نے کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسا کوئی واقعہ سنا ہے جو آپ کے دل کو چھو گیا ہو؟ اگر ہاں تو برائے کرام نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ان کے حیات طیبہ کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے حسن اخلاق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرام اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی واقعات اور کہانیوں پر بنی ویڈیو دیکھنے کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔